بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پریویس سیشن کے آخر میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ ان آیتوں کے ذریعے یہودی اور عیسائی کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی نہیں کہا، نہ ہی کبھی انہوں نے یہ بات کی کہ بنی اسرائیل لازماً جنت میں جائیں گے۔ وہ ایک بہت سیکرڈ گروہ ہے اور اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے کہ وہ جو مرضی کر لے ان کی اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ بلکہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کبھی بھی اس چیز کا وعدہ نہیں کیا کہ وہ جتنے بھی پیغمبر یا رسول بھیجیں گے وہ ہمیشہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام خود اسماعیل علیہ السلام کو ایک نبی مانتے تھے۔ تو اگر یعقوب علیہ السلام مان رہے ہیں تو پھر بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ پھر کیوں اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور وہ کیوں بنی اسماعیل کے اتنے خلاف ہیں؟ تو ان تمام آیتوں کے ذریعے، ان تمام انٹلیکچول آرگیومنٹس کے ذریعے اللہ بنی اسرائیل کو ایک موقع دے رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں تاکہ وہ سچ تک پہنچ سکیں، اور ساتھ ہی اللہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل مسلمانوں کو کنفیوز کرے اپنے انٹلیکچول آرگیومنٹس کے ذریعے، اللہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے کہ مسلمان یہودی اور عیسائیوں کو کنفیوز کر سکیں اپنے انٹلیکچول آرگیومنٹس کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ورس 136 میں اللہ کہتے ہیں، اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائیں، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے، اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آئے ہو تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بنی اسرائیل نے اس چیز کی ضد کی تھی کہ وہ صرف انہی نبیوں کو مانیں گے جو اللہ نے ان کی طرف بھیجے، اللہ یہاں پر امت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ وہی غلطی نہ کریں۔ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ تمام خدا کے نبیوں کو مانیں اور ان کے بیچ میں کوئی فرق نہ ڈالیں۔ ایک نبی کس قبیلے سے تھا، کس ریس یا قوم سے تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمام نبی اللہ کو مانتے تھے، تمام نبی مسلمان تھے۔ بجائے اس کے کہ مسلمان اس چیز پہ فوکس کریں کہ جو نبی تھا وہ کس گروہ سے تھا یا وہ کس کی اولاد ہے، ان کو اس کے پیغام پر فوکس کرنا چاہیے کہ اس کا پیغام کیا ہے۔ اگر اس کا پیغام توحید پر ہے، اگر اس کا پیغام وہی ہے جو تورات میں ہے، انجیل میں ہے، تمام اللہ کی کتابوں میں ہے، تو پھر اس کو ماننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر آیت 138 میں اللہ کہتے ہیں، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے نبی کہہ دو، بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے اس کو چھپائے؟ اور جو تم کچھ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کئی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بار بار ذکر کیا، یہاں پر اللہ اس پورے آرگیومنٹ کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ختم کرتے ہوئے اللہ ایک بہت خوبصورت ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ مذہب اور اسپریچولیٹی کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں اسپریچولیٹی کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اسپریچولیٹی کا مطلب ہے جب ایک انسان کا ایک انڈیویجول کنیکشن بن جائے خدا کے ساتھ، یعنی اسپریچولیٹی میں ریچولز اور قانون کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک یونیک ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ بن سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریچولز کو فالو نہیں کر رہا یا اللہ کے دیے ہوئے قانون کو بھی فالو نہیں کر رہا۔ یعنی اسپریچولیٹی کے مطابق اگر ایک انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا یا رمضان میں روزے نہیں رکھتا، وہ پھر بھی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میرے دل میں خدا ہے تو میں اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اسپریچولی کنیکٹڈ ہوں۔
بلکہ افسوس کی یہ بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت سے مسلمان ہیں جن کے یہی آرگیومنٹ ہے کہ چاہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں روزے رکھوں یا میں نہ رکھوں، میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں یا نہ کروں، میں اللہ کے جو قانون ہیں ان کو فالو کروں یا نہ کروں، میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ انڈیویجول ہے۔ کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلط راستے پہ ہوں۔ بلکہ ایسے لوگوں کو جب آپ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا غصے میں یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کی ایمان کو جج کر رہے ہو، اور اللہ نے آپ کو جج کرنے کا حق نہیں دیا، حالانکہ یہ ججمنٹ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تو بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ریچولز ہیں، قانون ہیں، یہ اللہ نے واضح کر دیے قرآن میں کہ جو ان چیزوں کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ جو لوگ اسپریچویلٹی کو فالو کرتے ہیں وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے، وہ اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی تفسیر کو نہیں پڑھا، قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ بلکہ اپنی طرف سے خود ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں کہ خدا کون ہے اور خدا کو کیا چیز پسند ہے، اور وہ پھر اس چیز پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کرنے سے وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے، وہ بلکہ اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس چیز سے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ سے اسپریچولی کنیکٹڈ ہو گئے ہیں، وہ بلکہ اپنے نفس سے کنیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابلیس ایسے لوگوں کو مزید بے وقوف بناتا ہے۔ اب اس کے بدلے میں مذہب کس چیز کو کہتے ہیں، ریلیجن کس کو کہتے ہیں؟ ریلیجن کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے سمجھا دیا ہے اپنی کتاب میں۔ یعنی اپنی طرف سے نہ سوچے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا نہیں پسند، وہ بلکہ اللہ کے دیے ہوئے کتاب کو پڑھے، اس میں تمام جو ریچولز اللہ نے مینشن کیے ہیں ان کو فالو کرے، قرآن میں جو دیے ہوئے قانون ہیں ان پر عمل کرے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کو کہتے ہیں مذہب۔ اور یہ بلکہ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ مذہب کو فالو نہیں کرو گے، جب تک آپ اللہ کے دیے ہوئے قانون، اللہ کے سمجھائے ہوئے ریچولز کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ کے لیے اللہ کے ساتھ کنیکشن کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جو اللہ ہمیں ریچول سمجھاتے اسلام میں، اس کے بنیاد پہ ہم اپنی روح کو مزید سٹرونگ کر سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کو مزید کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جب روح سٹرونگ ہوتا ہے تبھی آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بن سکتا ہے۔ یعنی جو ریلیجن کے اندر اسپریچویلٹی ہے، صرف اس کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا سکتا ہے۔ ویسے اسپریچویلٹی ریلیجن کے بغیر، اس میں انسان صرف اپنی ہی عبادت کر رہا ہے، خدا کی نہیں۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ دین کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیج کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ سٹیج میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے صرف ریچولز کو رکھے ہوئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بیسک ہمارے ریچولز ہیں وہ آپ کے سب سے پہلا سٹیج میں آتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ اسپریچولی کنیکٹ ہونا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے مذہب میں پورا داخل ہو جاؤ۔ اور مذہب میں داخل ہونے کا مطلب ہے سب سے پہلے اللہ کے جو دیے ہوئے ریچولز ہیں ان کو فالو کرنا شروع کرو، تاکہ آپ اپنی روح کو آہستہ آہستہ مزید سٹرونگ کر سکو۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا مطلب ہے یقین ہونا کہ ایک دن آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ کی فل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور اس کی وجہ سے پھر جہاد کرنا، سٹرگل کرنا، اللہ کی راہ میں سیکریفائسز کرنا۔ تو یہ اسلام اور ایمان، یہ دونوں سٹیجز کی بنیاد پہ انسان آہستہ آہستہ اپنے روح کو سٹرونگ کرتا ہے، نفس کو کمزور کرتا ہے، اور اسپریچویلٹی حاصل کر سکتا ہے، یعنی ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی آہستہ آہستہ اسپریچویلٹی مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اینڈ میں وہ انسان احسان کی طرف آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر سکتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کو کم از کم یہ یقین ہے کہ اللہ اس کو ہر پل دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام باتیں مذہب اور اسپریچویلٹی کا فرق، یہی آپ کو آیت 138 میں اللہ سمجھا رہے ہیں، جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ اپنا لو۔ اللہ کا رنگ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسپریچویلٹی کے پیچھے نہ بھاگو، ریلیجن کے پیچھے بھاگو، کیونکہ ریلیجن کے اندر جو اسپریچویلٹی ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا سکتے ہو، اس کے ذریعے آپ کے دل میں سکون آئے گا۔ اگر آپ ریلیجن کو چھوڑ کے ویسے اسپریچویلٹی، ویسے ایک کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ صرف اپنی نفس کی عبادت کر رہے ہو، آپ صرف اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہو، اور اس کی وجہ سے پھر ایسے لوگوں کو زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ کا رنگ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے حکم ہے، جو اللہ آپ کو قرآن میں سمجھا رہے ہیں، اس پہ سبمٹ کرو، ان تمام چیزوں کو مان لو اور اپنی ضد چھوڑ دو۔ یعنی جو انسان واقعی مسلمان ہے اس کا ایک ہی رنگ ہوگا، اوپر سے نیچے، اندر اور باہر ایک ہی رنگ ہے، اور وہ ہے اللہ کا رنگ۔
اس کے مختلف رنگ نہیں ہیں۔ مختلف رنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ بلکہ ساتھ ہی سوسائٹی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو، اپنے کریئر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اتنی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے جہاد نہیں کرتا۔ ایسا انسان پھر پیپل پلیزنگ موڈ میں چلا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا، بلکہ انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن، سٹریس ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اندر سے راضی اور خوش نہیں ہوتا، اور وہ جو مرضی کر لے اس کا ایک اسپریچول کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ پراپر طریقے سے دین میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کو ابھی تک توحید کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آیا۔ توحید کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ لوگوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا بات کرنے کا طریقہ، آپ کے اعمال، آپ کی حرکتیں، ہر چیز میں دوسروں کو اللہ نظر آئے، کہ آپ ہمیشہ اللہ کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، یا کم از کم کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت 140 میں اللہ میں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جو مذہب ہے وہ کسی گروہ کو بلونگ نہیں کرتا، مذہب صرف اللہ کا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بنی اسرائیل کا رنگ اپنا لو کیونکہ بنی اسرائیل لازماً جنت میں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ کسی گروہ کا رنگ نہ اپناؤ، صرف اللہ کا رنگ اپناؤ، کیونکہ اللہ کا ہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اور یہی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد تھے وہ تمام لوگ مسلمان تھے، ان تمام لوگوں نے اللہ کا رنگ اپنایا ہوا تھا۔ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ اگر وہ یہودی اور عیسائی ہوتے تو ان کی کتابوں میں یہودی یا عیسائی کا لفظ ہوتا، لیکن ان کی کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے تمام نبیوں نے صرف توحید کا پیغام کو فالو کیا۔ بلکہ اس آیت میں اللہ ایک اور بہت ہی خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اہل کتاب سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ اب یہ سوال اللہ نے اس سے پہلے بھی ان سے کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ اب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا تو ذکر اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہودی اور عیسائی تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ اسماعیل یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے، وہ تو بلکہ یہی کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور بنی اسماعیل صرف مشرکین میں سے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ تمام یہودی جنت میں جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے کیونکہ وہ اسرائیل کے دادا تھے، اس کے باوجود وہ یہودی ہیں اور وہ اس لیے جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ کا یہ کلیم ہے تو پھر اگر ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں تو پھر ظاہر ہے اسماعیل بھی یہودی ہوں گے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی تو ان کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر اگر اسماعیل یہودی ہیں تو پھر تو پورا بنی اسماعیل یہودی ہے، تو پھر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا تو آپس میں ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور جو عیسائی ہیں اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ عیسائی ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی تھے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، تو اللہ اس آرگیومنٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں یہ پوچھ کے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے تو پھر اسماعیل کو بھی عیسائی ہونا چاہیے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور اگر اسماعیل علیہ السلام عیسائی ہے تو پھر پورا بنی اسماعیل بھی عیسائی ہے، تو پھر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں فرق کیا ہوا؟ تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے کہ اللہ نے انٹلیکچولی انہی کے آرگیومنٹ کو چیلنج کس طریقے سے کیا کہ یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں یا وہ عیسائی ہیں، یہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی اسماعیل بھی یہودی یا عیسائی بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ بنی اسماعیل مشرکین ہیں، یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اب ان تمام باتیں سمجھنے کے بعد ہم ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ایک نبی، ایک رسول کو بنی اسماعیل کی طرف لازماً بھیجنا تھا، تو پھر اس کا آخری نبی ہونا اتنا ضروری کیوں تھا؟ یعنی اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ انہوں نے جہاں پر بنی اسرائیل کو اتنے پیغمبر بھیجے تو بیچ میں ایک پیغمبر بنی اسماعیل کو بھی بھیج دیتے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک آخری نبی بنی اسرائیل کو بھیج دیتے۔ یہ کرنا کیوں ضروری تھا کہ جہاں پر اللہ نے 2000 سال تک بنی اسرائیل کو پیغمبر بھیجے، آخری نبی اللہ نے بنی اسماعیل کو بھیجا؟ اگر ایک رسول بنی اسماعیل کی طرف بھیجنا ہی تھا تو آخری نبی ہونا اس کا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اب اس کے جواب میں پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پہلے بہت سے قومیں تھیں، اور ہر قوم کو اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ جب وہ وقت ختم ہو جاتا تھا
تو اللہ اس رسول اور اس کے فالوورز کو بچا لیتے تھے اور باقی تمام لوگ عذاب میں ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے۔ بنی اسرائیل کو ہم جانتے ہیں اللہ نے بہت سے نبی بھیجے۔ بنی اسرائیل نے کچھ نبیوں کو جھٹلایا اور کچھ نبیوں کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور کیونکہ بنی اسرائیل ایک قوم سے بڑھ کر ایک امت تھی جن کا کام یہ تھا اللہ کے دین کو اپنانا، اس کو قائم کرنا، لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال بننا اور سچ کا پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا، تو ظاہر ہے کیونکہ ان کا کام اتنا مشکل تھا، اللہ نے بار بار ان کو نبی بھیجے، بار بار ان کو کتابیں بھی بھیجے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ سمجھ جائیں، وہ اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے تھے۔ اب یہ جو سسٹم تھا جس میں اللہ بار بار بنی اسرائیل کو نبی بھیج رہی ہیں، یہ چلتا رہا اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام پر یہ سسٹم ختم ہوا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے امت کے دو حصے ہو گئے، یہودی اور عیسائی، اور دونوں کے بیچ میں شدید نفرت بھی شروع ہو گئی۔ اب ظاہر ہے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ابھی تک بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ جس طرح باقی کی قوم تھی ان کے پاس ایک وقت مقرر تھا، اس کے بعد عذاب آ جاتا تھا، اس امت پہ ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہ امت ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ اس میں ایک یہ جواب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اللہ نے اس قوم کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ڈال دی تھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ لیڈرز بن گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو مزید آگے تک پہنچانا ہے، اور جو بہت بڑی شریعت اللہ نے ان کے اوپر نازل کی تھی اس کو بھی قائم کرنا ہے۔ تو جہاں پر اللہ نے قوم کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا، ساتھ ہی اللہ نے ان کو ایک فائدہ بھی دے دیا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک ان کے توبہ کے دروازے کھولے ہیں، ابھی تک ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، ابھی بھی وہ غور و فکر کر کے اسلام کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ابھی بھی اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے، ابھی بھی وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر اللہ نے ایک قوم کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا، فیئر ہونے کے لیے اللہ نے اسی قوم کو ایک بہت بڑا بینیفٹ بھی دے دیا، لیکن ظاہر ہے اس بینیفٹ کا فائدہ اٹھانا ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی چوائس ہے۔ اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں، اگر وہ نہیں اٹھانا چاہتے تو آخرت پھر ان کی جہنم ہی ہے۔ اب اس وقت جب بنی اسرائیل کے دو حصے ہو گئے، اللہ نے پھر اس وقت امت کا رول ان سے چھین کر ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل، ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دیا۔ اس لیے پھر آپ تب دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری نبی ہے وہ پھر بنی اسماعیل میں سے آئے۔ پھر بنی اسماعیل کا کام تھا کہ اب وہ اللہ کے دین کو اپنائے، اس کو قائم کرے، اللہ کی شریعت کو قائم کرے اور اللہ کا پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اب اگر اللہ اس طریقے سے کوئی نظام بناتا جس کے ذریعے اللہ نے پہلے کوئی نبی بھیجے ہوتے بنی اسرائیل کو، اس کے بعد ایک بھیج دیتا بنی اسماعیل کو، اور اس کے بعد آخری نبی دوبارہ بنی اسرائیل کو بھیج دیتا، تو پھر لوگوں میں ایک انسرٹنٹی ہوتی کہ امت کون ہے۔ امت جو لیڈر ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک وقت پہ صرف ایک ہی لیڈر ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اللہ اس طریقے سے کرتا تو پھر لوگوں میں ڈاؤٹ یہ ہوتا کہ ہم نے امت اور محمد کو فالو کرنا ہے یا ہم نے بنی اسرائیل کو فالو کرنا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں میں جس کو چاہے فالو کریں۔ اگر اللہ نے دونوں کو ہی ایک رسول بھیجا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ دنیا میں پھر یہ چیز واضح نہ ہوتی کہ امت کون ہے، کس کا رول ہے اللہ کے دین کو پھیلانا، اور کس سے پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کس سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ آپ اس وقت امت تھے، آپ نے اللہ کا پیغام آگے کیا یا نہیں کیا۔ اسی لیے آخری نبی جو اللہ نے بنی اسماعیل کو بھیجا، اس سے اللہ نے ایک چیز کو صاف کلیئر واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل کا سٹیٹس، امت والا سٹیٹس چھین لیا گیا ہے، اور وہ سٹیٹس اب بنی اسماعیل کو دے دیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہتا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فالو کرنا ہے یا ہم نے بنی اسماعیل امت اور محمد کو فالو کرنا ہے۔ اب ایک چیز بہت واضح ہو گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے بھی جنت میں جانا ہے تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ امت اور محمد میں داخل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو آخری نبی بنی اسماعیل کو بھیجا جو مکہ میں تھے، اس کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ اب یہ چاہ رہے تھے کہ کعبہ میں بت ختم ہو جائیں۔ جو بت پرستی چل رہی تھی کعبہ میں، مکہ میں، پورے عرب میں، اس کا ختم ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کعبہ سمبلائز کرتا ہے توحید، اور وہ اول سے سمبلائز کرتا ہے توحید، یعنی کعبہ کے اندر بت نہیں ہو سکتے۔ اب جب تک اللہ نے بنی اسرائیل کو بنایا ہوا تھا امت، کعبہ میں، مکہ میں، پورے عرب میں بلکہ بت پرستی اس لیے چل رہی تھی کیونکہ بنی اسرائیل کو کعبہ سے کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں۔ وہ صرف جروسلم کے بارے میں سوچتے تھے، وہ صرف سولومنس ٹیمپل جو مسجد الاقصیٰ میں تھا، صرف اس کے بارے میں سوچتے تھے، ان کا کوئی انٹرسٹ کعبہ مکہ میں تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے کعبہ یا مکہ میں بت پرستی ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ آخری نبی اللہ بنی اسماعیل کی طرف بھیجے جو خود مکہ میں ہی رہتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت 141 میں اللہ وہی پیغام دے رہے ہیں جو اللہ نے اس سے پہلے آیت 134 میں دیا تھا، اور وہ یہی ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ جو پچھلے لوگ آئے تھے وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل یہ نہ سوچے کہ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اس لیے وہ لازماً اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام ان کے بہاف پہ سفارش کریں گے اور ان کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ دوبارہ بنی اسرائیل کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان سب نے توحید کو امپلیمنٹ کیا تھا۔ اگر قیامت کے روز ان کو سفارش کی اجازت ملتی بھی ہے تو وہ یہی پیغام دیں گے، توحید کا، اسلام کا۔ انہوں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی کہ ان کی اولاد لازماً جنت میں جائے گی۔ لہٰذا تمام یہودی اور عیسائی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ کیا وہ واقعی اپنے نبیوں کے راستے پہ ہیں؟ کیا وہ واقعی انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں؟ یا کیا وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ یا کیا وہ اپنے ریلیجس اسکالرز کی ہی آنکھیں بند کر کے عبادت کر رہے ہیں؟ اور پھر ظاہر ہے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیا وہ واقعی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل رہے ہیں، یا کیا وہ بھی آنکھیں بند کر کے اپنے بزرگوں کو فالو کر رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ واقعی اسلام کے راستے پہ ہے یا نہیں؟ کیا وہ واقعی دین کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں؟ جہاں پر ہم کئی سال کالج اور یونیورسٹی کو دے دیتے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ اور اگر آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرے، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے جو توحید کا کانسیپٹ تھا اس پر عمل نہیں کرے، تو کیا واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے ان تمام باتیں سمجھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کیونکہ اللہ نے ایک نئی امت کو سلیکٹ کر لیا ہے، تو نئی امت سلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا عہد ہوگا اللہ اور اس امت کے بیچ۔ جو پچھلا عہد ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ عہد ختم ہو گیا تھا جس دن اللہ نے بنی اسرائیل سے امت کا سٹیٹس چھین لیا تھا۔ اب ایک نیا عہد بننا چاہیے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بیچ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت مسلمان کا قبلہ وہی قبلہ تھا جو یہودیوں کا تھا، جو ہے جروسلم یعنی مسجد الاقصیٰ۔ بلکہ مدینہ میں جو سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن سائن ہوا تھا، اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق امت کی جو ڈیفینیشن تھی اس میں یہودی اور مسلمان دونوں تھے، کیونکہ دونوں توحید کو فالو کر رہے تھے اور دونوں کا قبلہ بھی ایک جیسا تھا۔ اب ظاہر ہے اس وقت اگر نبی یہودی اور مسلمان دونوں کو ایک ہی امت کہلا رہے تھے تو ایک نیا عہد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک عہد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امت اس امت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ ایک نئی امت کے ساتھ ایک نیا عہد بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت اب لیڈر بن رہی ہے۔ اب یہودی کیونکہ اپنے آپ کو خود ایک الگ امت اس وقت بھی سمجھ رہے تھے، تو یہودی اس امت میں شامل نہیں ہو سکتی، اور جب تک وہ شامل ہے ایک نیا عہد اس امت کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ایک نیا عہد لینے سے پہلے اللہ کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اللہ واضح کر دے کہ لیڈر کون ہے، امت کون ہے۔ ایک ہی لیڈر ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ کام کرنے کے لیے قبلہ کا چینج ہونا بہت ضروری تھا۔ جس دن قبلہ تبدیل ہوگا اس دن دنیا کو واضح ہو جائے گا کہ اب امت کون ہے، اب لیڈر کون ہے، اور پھر اسی نئی امت کے ساتھ اللہ ایک عہد لے سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اب اگلی آیتوں میں قبلہ کا بدلنے کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اس لیے آیت 142 میں اللہ کہتے ہیں، اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کی اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تو تم فرما دو، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہی تو ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ پیغمبر تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم تھے اسے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تاکہ معلوم کرے کہ کون پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات گرا معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی۔ اور خدا ایسا نہیں کہ تمہاری ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بہت ہی مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمان تم جہاں بھی کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب شروع میں ہم یہ بات جانتے ہیں
کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو ان کا سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ جروسلم تھا، یعنی مسجد الاقصی۔ اب ظاہرہ ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر قبلہ اللہ نے بعد میں کعبہ کی طرف تبدیل ہی کرنا تھا تو اللہ نے شروع میں ہی ان کو قبلہ کعبہ کا کیوں نہیں دیا؟ شروع میں اللہ نے جروسلم کیوں دیا؟ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے تو لوگوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے اس وقت کہ وہ وہی مذہب لے کر آئے ہیں جو یہودیوں کا مذہب ہے، کیونکہ ان کا پیغام وہی تھا جو تورات میں ہے، اور ان کا قبلہ بھی بالکل وہی تھا۔ یعنی عیسائی، یہودی اور مشرکین یہی سمجھتے تھے کہ جو بار بار یہودی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک آخری نبی آئے گا، یہ پھر وہی ہوگا نبی، کیونکہ اس کا پیغام بھی وہی ہے اور اس کا قبلہ بھی وہی ہے۔ بلکہ ایک ہی شروع میں قبلہ رکھنے کی وجہ سے تمام لوگوں کا دل اللہ نے نرم کر دیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کے پیغام کی طرف سے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں نے دل میں کم از کم گواہی دی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام توحید کا ہوتا لیکن قبلہ ان کا مختلف ہوتا، قبلہ ان کا کعبہ ہوتا، تو پھر کوئی بھی اس وقت ان کو نہ مانتا، بلکہ مشرکین بھی، یہودی بھی دل میں وہ گواہی نہ دیتے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ یہ نہ بھولیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ مشرکین اس وقت یہی سمجھتے تھے کہ یہودی بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ یہودیوں کو نبی بھیجا ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بار بار یہودیوں سے ایک ہی بات سنی تھی کہ ہمارا آخری پیغمبر آئے گا، لہٰذا جو پیغمبر آئے گا جس کا پیغام اور قبلہ بالکل یہودی جیسا ہوگا، تمام لوگ اسی کو مانیں گے، اور اگر نہیں بھی مانتے کم از کم دل میں گواہی دیں گے۔ اور یہ دل میں گواہی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی گواہی ہے جس کا اللہ قیامت کے روز ان سے پوچھے گا۔ اگر قبلہ مختلف ہوتا تو یہ لوگ اندر سے کنفیوز ہوتے، دل میں گواہی نہ دیتے، پھر اللہ قیامت کے روز ان سے سوال نہیں پوچھ سکتا تھا۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہودی اس وقت اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آدمی آیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو اس کے فالوورز ہیں، یہ بلکہ ہمیں فالو کرے ہیں۔ ان کا پیغام وہی ہے جو ہمارے تورات میں ہے، ان کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، اور یہ ہمارے تمام نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں، اس لیے یہ لوگ ہمیں کاپی کر رہے ہیں، ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے یہودی اپنے آپ کو تب بھی لیڈر سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی ہم امت ہے اور یہ نبی ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ہجرت کے 17 مہینے کے بعد اللہ نے پھر صحیح قبلہ سب کو بتا دیا۔ یعنی تب تک اللہ نے یہودی، عیسائی اور مشرکین کو ایک لمبا عرصہ دے دیا جس میں وہ اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر غور و فکر کر سکتے ہیں اور سچ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اصل سچ قبلہ ہے وہ سب کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری تھا، اور قبلہ تبدیل ہونے کے فوراً بعد یہ بھی واضح کرنا بہت ضروری تھا کہ اب امت آف بنی اسرائیل ختم ہو گئی ہے اور ایک نئی امت آ گئی ہے۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مذہب نہیں لے کر آئے جو یہودیوں کے پاس ہے یا عیسائیوں کے پاس ہے، وہ ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے اسلام۔ اس کے علاوہ آپ آیت 144 میں دیکھ سکتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جروسلم کی طرف منہ کرتے تھے تو ان کو بہت زیادہ مدینہ میں تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ جب تک وہ مکہ میں تھے جروسلم کی طرف منہ کرنا اور ساتھ ہی کعبہ کی طرف منہ کرنا بہت آسان تھا، لیکن جب وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو سامنے جروسلم تھا اور بالکل پیچھے کعبہ تھا۔ یعنی جب وہ جروسلم کی طرف منہ کرتے تھے تو ان کا بیک کعبہ کی طرف ہوتا تھا، اور ان کو اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب سے پہلا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا اور انہیں وہاں پر حج بھی کیا۔ اس کے مقابلے میں جروسلم یعنی مسجد الاقصی کا ایک اپنا سگنیفیکنس ہے، لیکن اس کا کوئی کمپیریزن کعبہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی بار بار اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور پھر آخر کار اللہ نے ان کی دعا سن کے ان کا منہ اس قبلے کی طرف کر دیا جس پہ وہ خوش تھے۔ اب ظاہر ہے جیسے قبلہ تبدیل ہوا تو وہاں پر بہت زیادہ ایک شور مچ گیا تھا مدینہ میں اور مکہ میں، بلکہ پورے عرب میں، کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ اور قبلہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں جو جوڈیزم اور کرسچینٹی جیسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں سے سپیریئر ہے۔ اور اسے یہ بھی چیز سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اب ایک نئی امت بن گئی ہے، بنی اسرائیل اب امت نہیں رہا۔ لیکن ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، جب تمام پیغمبر، تمام رسول ہمیشہ کعبہ کی طرف منہ کر رہے تھے کیونکہ کعبہ توحید کو سمبلائز کرتا ہے، تو پھر بنی اسرائیل جو پہلے کے مسلمان تھے وہ جروسلم کی طرف کیوں منہ کر رہے تھے؟ وہ مسجد الاقصی کی طرف منہ کیوں کر رہے تھے؟
اللہ یہ بعد میں قرآن میں ثابت کرتے ہیں کہ جو قبلہ اللہ نے پچھلی امت کو دیا تھا وہ بھی کعبہ ہی تھا، وہ کبھی بھی جروسلم نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ بنی اسرائیل کو کعبہ سے ایشو تھا، اور وہ ایشو کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل وہاں پر رہتے ہیں، تو اگر وہ کعبہ کو مان لیتے ہیں کہ کعبہ ان کا قبلہ ہے اور کعبہ کی طرف جا کے وہاں پہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کا یہ مطلب ہو گیا کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور ظاہر ہے کیونکہ یہ چیز بنی اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے خود سے قبلہ چینج کر کے جروسلم کی طرف بنا دیا۔ تو پھر ظاہر ہے جب آخری نبی آ گئے ہیں، اور آخری نبی کا کام یہ ہے کہ وہ سب کو بتا دے کہ سچ کیا ہے، قبلہ کا چینج ہونا بہت ضروری تھا۔ تو یہاں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں دوبارہ اسی کے اوپر مزید بات کریں گے۔ خاص طور پہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا قبلہ چینج ہونے کا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ اللہ نے جو ہجرت کے 17 مہینے کے بعد قبلہ چینج کیا، اللہ 4 سال کے بعد بھی کر سکتا تھا، 6 سال کے بعد بھی کر سکتا تھا، تو اللہ نے خاص 17 مہینے کے بعد کیوں کیا؟ انشاءاللہ یہ بات ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ السلام علیکم۔